السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا۔ آج پھر ہم ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے، وہ ہے ہسٹری آف فرعون، یعنی فرعون کی تاریخ، کہ فرعون کو عبرت کا نشان کیوں بنا۔ کسی نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبطوں کے مالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا پورا نام منصب بن ولید تھا، لیکن اس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب ہوتے تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوری لیتا اور ان کو کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو فرعون مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو اللہ ہی اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے تو کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بلاخر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ تو فرعون غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ اپنی جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ تو پیچھے پیچھے فرعون لشکر کو اور ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالا آ کر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے تو آگے یہ دریا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ سکے۔ کہنے لگے موسیٰ، لیکن ہم آگے جائیں گے کیسے؟ جیسے اتنی دیر میں آواز غائب آئی، اے موسیٰ، اپنے عصا اس دریا میں دے مارو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف تو آدھا پانی اس طرف، تو اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہماری آپس میں نہیں بنتی، لیکن اپنے خدا سے کہیں کہ ہمارے لیے الگ راستے بنائیں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 راستے بنائے، تو 12 جگہ پر اپنا عصا ماری، اور وہ 12 قبائل الگ الگ راستوں سے دریائے نیل میں جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا، ان راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو پس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دیکھنے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، اور موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر آواز غائب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب دوزخ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اس زمین پہ انسان کو تکبر راز نہیں۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک انسان جس نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک میں بھی دوزخ کی آگ سے دور رکھیں، لوگوں پر ظلم کرنے اور تکبر سے بچائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔